چاہیے، تو ہر ایک نے الگ الگ بات بتائی۔ کسی نے کہا مجھے بیٹا نہیں، میں بیٹے کی دعا کروں گا۔ کسی نے کہا میری اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، میں فرما برداری کی دعا کروں گا۔ کسی نے کہا مجھے روزی کا مسئلہ ہے، میں روزی کی دعا کروں گا۔ کسی نے کہا میں علم کی دعا کروں گا۔ ہر ایک نے اپنی الگ الگ باتیں کہیں۔ اتنا بڑا انسان جو پورے ملک میں اللہ کا ولی تھا، قطب ابدال کے مقام پر تھا، ان سے کہا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ وقت ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں، آپ کیا دعا کریں گے؟ تو مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں دعا کروں گا اے اللہ کسی صالحین کی صحبت ہمیں حاصل ہو جائے، کسی نیک بندے کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اللہ والے ولی کی صحبتوں سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، برے اخلاق دور ہو جاتے ہیں، چاہے اس وقت یا بعد میں کبھی نہ کبھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی شہر میں رہنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ جب اپنے گھر سے جامع مسجد جمعہ پڑھنے جاتے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کپڑا کیوں ڈالتے ہو؟ بہت سے لوگ آپ کو ولی سمجھ کر آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں چہرے پر کپڑا اس لیے ڈالتا ہوں کہ جب مجھے لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں تو ان کا گناہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے میں کسی اللہ کے بندے سے بدگمان ہونا نہیں چاہتا، کسی کے عیب کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شام کے وقت میں ان کی مجلس ہوتی تھی، دہلی شہر کے لوگ آ کر صحبت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کے بچپن کا ایک غیر مسلم ساتھی تھا، بچپن کا غیر مسلم، وہ دوسرے روٹ پہ چلا اور اپنے اس روٹ پہ جا کے وہ بھی کچھ بڑا ہو گیا، میں نام نہیں لیتا، بڑا ہو گیا وہ بھی۔ جب شام کو حضرت کی مجلس لگتی وہ بھی آ کے سامنے بیٹھ جاتا، وہاں پہ ہینڈ پائپ تھا، ہینڈ پائپ سے پانی بھی لیتا اور پھر جل چڑھاتا تھا۔ حضرت منع نہیں کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ انتقال گزر جانے کے کچھ دن کے بعد ان کے نواسے تھے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس آ کر کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے ایمان میں داخل ہونا ہے۔ تو شاہ عبدالغنی ان کے نواسے انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھاتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، مگر یہ بتاؤ کہ جب میرے نانا جان اتنے بڑے تھے ان کے ہاتھ پہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا، جبکہ آ کر بیٹھتے تھے دیکھتے تھے۔ تو اس نے کہا عبدالغنی بات یہ ہے کہ جب میں ان کے پاس آ کے بیٹھتا تھا ان کی صحبت کا اثر آج ظاہر ہوا ہے، آج میں ایمان میں داخل ہو رہا ہوں۔ پتہ چلا اے جوانوں، میرے جوان دوستو، آپ کو چاہیے اچھی صحبت، علماء کرام کی صحبت، مدارس کی صحبت، دعوت و تبلیغ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اسے اختیار کیجئے۔ اگر آپ اچھی صحبت کو اپنائیں گے، اچھے علماء کے ساتھ رہیں گے، مدارس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، دین کی مجلس
ذکر کی مجلس، دعوت و تبلیغ کی مجلس، اس سے آپ جڑیں گے، آج نہیں تو کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ ضرور ظاہر ہوگا، جیسے شاہ عبدالعزیز کی صحبت کا فائدہ ان کے مرنے کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جس طرح اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو بنایا ہے، رات کو روشن کرنے کے لیے چاند اور ستارے کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے ہر ایمان والے اس کے دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل روشن رہے، اس دل میں روشنی رہے تو ہمیں اچھی صحبت، اچھے ماحول کی صحبت کو اپنانا پڑے گا، اور اس صحبت کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے۔ میں ایک محدث کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سمجھتے ہیں میری زبان؟ جوان بتائیں، جوان احباب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو مجھے یہیں روک لیجئے اور